اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورہ بقرہ آیات 47 تا 49۔ ترجمہ ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی، یعنی فضیلت دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ اس کو مدد پہنچے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو دیتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور یہ وہ بنی اسرائیل یہودی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن جس اسرائیل کی قوم کی طرف اشارہ ہے وہ ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی وہ یہودی یا وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ تو باتیں تو اللہ تعالی شانہ ان کی بتا رہے ہیں، ان کی طرف ان کی باتوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جو خطاب ہے وہ جو ہے ان کی نسلوں کو بھی یہی خطاب ہے، یعنی وہ یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور حتیٰ کہ آج تک بھی جو یہودی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی خطاب جو ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ جو احسان عام طور پر آباء و اجداد پر کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ نسلیں اور اولادیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو آیتیں جتنی بھی ہیں جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالی شانہ نے خطاب فرمایا ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہیں، اور اس زمانے کے یہودیوں کے لیے بھی، الغرض ہر زمانے کے یہودیوں کے لیے وہ آیتیں جو ہیں ضروری ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے: اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اس سے اس بات کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اللہ تعالی شانہ کی اس پر نعمتیں ہیں وہ بھول جاتا ہے، اکثر بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی شانہ ان یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے باء اجداد پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے، تو اللہ تعالی شانہ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر، آپ کے باء اجداد کے اوپر بہت نعمتیں کی ہیں، بہت احسانات کیے ہیں، تو آپ کو ان احسانات کو یاد کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے۔ فَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے آپ کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اس کا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، تو ان کو اللہ تعالی شانہ نے اس زمانے کے تمام لوگ جو موجود تھے اس وقت دنیا میں، تو ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالی شانہ نے ان تمام لوگوں کے اوپر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی۔ ان کا جو رتبہ ہے معاشرے میں وہ بہت اونچا رکھا تھا، اور ان کو بہت عزت دی تھی، اور ان کو شہرت دی تھی، اور ان کو پھر مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نعمت یاد کرو، اور بھی بے تحاشا نعمتیں میں نے کی جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، تو ان کو بھی یاد کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ایک بہت ضروری عمل ہے، اور قرآن مجید خود اس کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہ جو آیتیں ہیں یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ
مسلمانوں کے لیے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا احسان ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے بچپن سے ہی، اور یہ چیز اللہ کا شکر ادا کرنے والی نعمت ہے، تو اس کا ہمیں بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 48 میں اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے جو بندہ بغیر ایمان کے چلا جائے تو ایک مجرم کو چھڑانے کے جتنے بھی طریقے دنیا میں ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ آخرت میں ایسے شخص کو کام نہیں آئے گا جو دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا، اور یہ یقینی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو پہلا طریقہ یہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا کسی بھی طریقے سے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا، اور اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے ذمہ نماز یا روزے کا مطالبہ ہو، اور اگلا بندہ یہ کہے کہ بھئی یہ میرے نماز روزے لے لو اور اس کو جو ہے دے دو تاکہ اس کا مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ولا يقبل منها شفاعت، یعنی اس بے ایمان آدمی کے لیے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، تو کہ کوئی نیک آدمی ہو وہ سفارش کرے کہ بھئی یہ میرا رشتہ دار ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو یا اللہ اس کو آپ بخش دیں، تو یہ بات بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری جو طریقہ ہے ولا یؤخذ منها عدل، یعنی کوئی مال وغیرہ دے کر جو ہے جان چھڑا لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کے پیسوں کے عوض میں جان چھڑا لی جاتی ہے، تو عدل کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ کوئی مال وغیرہ دے کر جو ہے وہ جان چھڑا لی جاتی ہے، تو کوئی قیامت میں یہ کہے کہ یا اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تو دنیا میں میری اتنی دولت تھی، یہ دولت میں آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کی جو ہے وہ جو ہے اس شخص کی بخشش فرما دیں، تو یہ بھی تیسری صورتحال بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آخر میں ولا ہم ینصرون کے کسی طرح بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، مثلاً کوئی ایسے بے ایمان لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی کر لے قیامت میں، یا ان کو کچھ کھانے پینے کو دے دے، یا ان کو تھوڑا دلاسا دے دے، یا ان کو کوئی سایہ دے دے، یا ان کو کسی طرح سے بھی فائدہ پہنچائے، تو کسی طرح کی کوئی مدد بھی ہے ولا ہم ینصرون کہ ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ چاروں طریقے جو دنیا میں رائج ہیں کسی کی مدد کرنے کے، وہ ان مجرموں کے لیے بالکل بھی فائدہ نہیں دیں گے جو دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ شانہ فرعون کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ وقت یاد کرنا چاہیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون سے ہم نے آپ کو نجات دی تھی، اور يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ بہت ہی برا تمہیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتے تھے، عذاب دیتے تھے، بہت ہی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، بہت بڑا عذاب تمہارے سر پہ تھا۔ کس طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو فرعون کو کسی نے یہ بتا دیا تھا، کاہن نے یا کاہنوں کے کسی گروہ نے بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے یہ کیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور عورتیں جو تھیں ان کو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور وہ چھوڑنا بھی اس کے اپنے مقصد کے لیے تھا، کیونکہ وہ عورتوں کو پھر اپنی جو ہے کام کرنے میں اور خدمت کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے خوب کام لیتا تھا صفائی کے اور اس طرح کے، اور ان کو اپنا غلام یعنی کنیز وغیرہ بنا کر رکھتا تھا اور ان سے خدمت دیتا تھا، تو اس لیے اس نے چھوڑا تھا، وہ کوئی ہمدردی کے تحت نہیں چھوڑا تھا۔ الغرض یہ کہ بہت بڑا ایک بنی اسرائیل کے اوپر ایک بہت مشکل وقت تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو جو ہے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ واقعی میں اس چیز میں تم لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اسی آزمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تمہیں جو ہے اسی فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اس واقعے میں یہ پتہ چلا کہ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے اندر جو ہے وہ صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے اوپر مصیبت آئے، مثال کے طور کے اوپر کوئی حکومت کا کوئی ایسا قانون آ گیا جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو گیا، اور کسی نے غلط الزام لگا دیا تو پولیس پکڑ کر لے گئی، یا پیسوں کی کمی واقعہ ہو گئی، یا بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی،
اور کسی رشتہ دار نے جو ہے کیس کر دیا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ ایماندار آدمی ہو، مومن ہو، اچھا مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ ہی کی طرف مستقل اپنا دھیان رکھے۔ یہی اس کی نشانی ہے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ اس کو تقویت بخشیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔